السلام علیکم ناظرین کرام، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعہ کے بارے میں، تاریخ کا وہ روشن دن جس دن کفر و ظلمت مٹ گئی اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے وہ تاریخ رقم کی کہ اللہ پاک نے قیامت تک ہر حاجی کے لیے ضروری قرار دے دیا کہ وہ اس دن کی یاد میں طواف کرتے ہوئے پہلے 3 چکر اکڑ کر اور تیز تیز چلے، کیونکہ اس دن کفار کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سینہ تان کر چلے تھے، اور یہ دن تھا فتح مکہ کا دن۔ تاریخ کے اوراق کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ تاریخ اسلام سے دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین کرام، 8 ہجری میں بنو بکر قبیلہ نے جو قریش کا حلیف تھا، اپنی دیرینہ مخاصمت کی بنا پر بنو خزاع پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاع صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے۔ قریش کے روسائے نے کھلم کھلا بنو بکر کی حمایت کی۔ بنو خزاع حرم میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، لیکن وہاں بھی انہیں پناہ نہ ملی۔ بنو بکر اور قریش نے بنو خزاع کے لوگوں کو عین حرم کی حدود میں قتل کر دیا۔ بنو خزاع کے 40 ناقہ سوار فریادی ہو کر مدینے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ بنو خزاع فریاد کی یہ صدا بلند کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ اے خدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معاہدہ سناتا ہوں جو ہمارے اور ان کے قدیم خاندان میں ہو چکا ہے۔ اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری مدد کرو اور خدا کے بندوں کو بلاؤ، وہ سب مدد کے لیے دوڑے آئیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خزاع کی یہ فریاد سن کر اپنا ایک قاصد قریش مکہ کے پاس بھیجا، جس نے اس عہد شکنی پر ان کے سامنے حسب ذیل 3 شرطیں پیش کیں۔ مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، صلح حدیبیہ کو منسوخ قرار دیا جائے۔ قرط بن عمر نے قریش کی طرف سے کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ یہ کھلم کھلا اعلان جنگ تھا۔ مسلمانوں کا قاصد واپس چلا گیا تو رسائے قریش کو ندامت ہوئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینے بھیجا تاکہ معاہدہ صلح کی تجدید کر لائے۔ ابو سفیان نے بارگاہ نبوت میں تجدید صلح کی درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ ابو سفیان نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا کہ وہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سفارش کریں، لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ ابو سفیان نے مسجد نبی میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میں قریش کی طرف سے معاہدہ صلح کی تجدید کرتا ہوں، لیکن مسلمانوں کی طرف سے کسی نے اس کی تصدیق نہ کی۔ ابو سفیان نے واپس آ کر قریش مکہ کو اپنی کارگزاری کی اطلاع دی تو وہ کہنے لگے کہ اس سے تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ ہم اطمینان سے بیٹھے رہیں یا جنگ کی تیاری کریں۔ ادھر مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ ایک مسلمان حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش مکہ کو چٹھی بھیج دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ حاطب سے باز پرس کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے عزیز و اقربا مکہ میں تھے، اس لیے میں نے قریش پر احسان دھرنے کے لیے اطلاع بھیج دی تاکہ وہ میرے عزیزوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاطب کی گردن اڑا دینے کی اجازت چاہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کا قصور بخش دیا کہ وہ اصحاب بدر میں سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کا لشکر جرار لے کر مکہ کی طرف بڑھے اور 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ کے قریب کوئی 1 منزل کے فاصلے پر مرز الزہران کے مقام پر پہنچے۔ راستے میں قبائل کے دستے بھی اسلامی فوج کے ساتھ آ ملے۔ مرز الزہران میں اسلامی لشکر کی گنتی 10,000 تک پہنچ گئی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ رات کو سب ڈیروں میں خوب روشنی کی جائے تاکہ کفار مکہ لشکر کی بھاری تعداد کا اندازہ کر لیں۔ قریش کی طرف سے 3 اشخاص جن میں ابو سفیان بھی تھا، اسلامی لشکر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس مقام تک آ کر ادھر ادھر منڈلا رہے تھے کہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے۔ اگلے دن اسلام کا یہ لشکر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جلوس کی شکل میں مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ایک پہاڑی پر بٹھا دیا گیا تاکہ وہ اسلام کا جاہ و جلال اپنی نگاہوں سے دیکھ سکے۔ لشکر اسلام کے دستے یکے بعد دیگرے آگے بڑھتے گئے اور شہر مکہ میں داخل ہونے لگے۔ ایک دستے کے سالار نے ابو سفیان سے یہ کہا تھا کہ آج مارکے کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر لیا جائے گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو اس نے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبادہ نے غلط کہا، آج کعبے کی عظمت کا دن ہے۔ اس جوش فضول کے اظہار پر عبادہ سے عالم لے کر اس کے بیٹے کو دے دیا گیا۔
مکہ میں داخلے کے وقت منادی کر دی گئی کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امان دی جائے گی۔ عام لوگوں نے اس امان سے فائدہ اٹھایا، لیکن قریش کے ایک جوشیلے گروہ نے مسلمانوں کے ایک دستہ پر جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں تھا تیر برسا کر 2 مسلمان شہید کر دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کیا اور وہ 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حادثے کی اطلاع ملی تو آپ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قضائے الہی یہی تھی۔ مسلمان مکہ میں داخل ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر ایک ایک بت کو لکڑی کی نوک سے ٹھوکے دیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو بے شک مٹنا ہی تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بت جن کی تعداد 360 تھی کعبے سے نکلوا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تصویریں بھی مٹا دیں جو دیواروں پر بنی ہوئی تھیں۔ خانہ کعبہ کی اس تطہیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا نہیں کی تھی، صرف تکبیریں پڑھی تھیں۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے حسب ذیل خطبہ دیا۔ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، تنہا اس نے جمعیتوں کو شکست دی۔ ہاں، تمام تفاخر کی باتیں، تمام خون انتقام، تمام خون بہا آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، صرف حرم کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانا اس سے مستثنا ہے۔ اے گروہ قریش، اب خدا نے تم سے جاہلیت کے سب غرور اور نسب کے فخر دور کر دیے۔ تمام انسان آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں پہچانے جا سکو۔ خدا کے نزدیک تم میں سے وہ شخص ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ اس خطبہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے مخاطب ہو کر فرمایا، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ قریش نے جواب دیا، آپ ہمارے شریف بھائی اور شریف برادر زادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عام معافی ان لوگوں کو دی گئی جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13 سال طرح طرح کی ایذائیں دیں اور 8 سال کی مدت میں متعدد جنگیں کیں۔ اس عفو عام کے باوجود قریش کے چند اشخاص جو مکہ میں مسلمانوں کے فاتحانہ داخلے کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے مکہ سے نکل گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 دن مکہ میں قیام فرمایا اور اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو شراب کی خرید و فروخت ممنوع قرار دے دی اور دوسرے 2 یا 3 اشخاص کو قصاص کے طور پر موت کی سزا دلائی۔ تیسرے ان لوگوں سے بیعت لی جنہوں نے برضا و رغبت دین اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع تھا فتح مکہ جو آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔